سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کا ترجمہ غلط کرتا ہے تو کیا اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر کفر لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہر بندے کو، ہر آدمی کو قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو شرائط اور جو علوم ضروری ہیں وہ بندہ پڑھا ہوا ہو، اس کے اندر اتنی اہلیت قابلیت ہو تو وہ کرے۔ ہر جو ہے ایرا وغیرہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر یا حدیث کا ترجمہ نہ کرنے لگ جائے، ورنہ بہت ساری خرابی اور مفاسد جو ہے وہ لازم آئیں گے۔ تو جہاں علماء نے بہت سارے یہاں اس جگہ پہ علوم کا ذکر کیا ہے قرآن کے ترجمے کے لیے اور تفسیر کے لیے، وہ کم و بیش 15 کے قریب ہیں، جن میں صرف، نحو، لغت، اشتقاق، معانی، بیان، بدیع، قرات اور دیگر علوم ہیں۔ اتنے علوم کسی کو ہوں تو وہ بندہ ترجمہ اور تفسیر کرے، لیکن اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس سے کفر نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، لیکن وہ بھی اگر بالارادہ جان بوجھ کر غلطی کر رہے ہیں۔ ہاں، کفر اس وقت لازم آئے گا جب صراحتاً کوئی بندہ جو ہے کسی کفریہ چیز کا، کلمے کا یا کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہت ساری حدیث کے اندر وضاحت کی گئی کسی شخص کو اپنے طور پر قرآن و حدیث کا ترجمہ، خصوصاً قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی کتاب اللہ عز وجل براہ فاصاب فقد اخطا، جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن کے اندر کی بات کی، اگرچہ درست بھی کی تو اس نے غلطی کی ہے، یعنی اپنی رائے سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن براہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس آدمی نے اپنی رائے سے قرآن کے اندر کی بات کی تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ تو اتنا آسان کام نہیں ہے، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے جو اس چیز کے ماہر ہیں۔